کیا آپ جانتے ہیں کہ جماع یعنی ہم بستری کس ٹائم اور کس وقت اور کن دنوں میں کرنی چاہیے اور کن دنوں میں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے خاص وقت بھی ہیں جن میں اگر جماع یعنی ہم بستری کی جائے تو انسان کو یا انسان کی اولاد کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آئیے روایات کی طرف نظر کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کبھی بھی ہر مہینے کی شروعات یا اس کے درمیان یا اس کے آخر میں جماع یعنی ہم بستری نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے ممکن ہے کہ انسان کی اولاد یا اس کی بیوی کو پاگل پن یا جذام یعنی کوڑ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی اولاد کو اعضاء کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ فالج پن یا لنگڑا پن۔ اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کبھی بھی ظہر کے بعد ہم بستری نہ کرنا، کیونکہ اگر اس وقت ہم بستری کی جائے اور اس ہم بستری کے ذریعے سے انسان کو اولاد ہو جائے تو اس انسان کی اولاد کو بھینگا پن یعنی وہ انسان ہم آہنگ آنکھوں کے ذریعے سے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کی ایک آنکھ ایک طرف دیکھے گی تو دوسری آنکھ دوسری طرف دیکھے گی، کبھی بھی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ہم آہنگ کے طور پر نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہر مہینے کی پہلی رات یا اس کے درمیان والی رات یا اس کے آخر والی رات میں ہم بستری نہ کرنا۔ کیونکہ اگر ان راتوں میں ہم بستری کی جائے اور اس ہم بستری کے ذریعے سے انسان کو اولاد ہو جائے تو اس اولاد کو پاگل پن کی بیماری ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اکثر طور پر وہ بچے پاگل پن کے بہت شکار ہوتے ہیں کہ جو ان راتوں میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔